السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل وحشت تیرے عشق کی۔ آج پھر حور یونیورسٹی جانے سے انکار کر رہی تھی۔ ہانیہ چاہتی تھی حور اس کے ساتھ یونیورسٹی آئے، مگر حور اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ حور یار، اس طرح اگر تم گھر پر بیٹھی رہو گی تو تم کیسے ٹھیک ہوگی ہاں؟ ہانیہ حور کو سمجھانا چاہتی تھی۔ ہانیہ تم جاؤ نا، میں کل آ جاؤں گی یونیورسٹی۔ ہانیہ نام سر ہلاتے ہوئے بولی، ایسا کرنا، باہر نکلنا، واک کرنا، کمرے میں بند مت رہنا، نہیں تو اس سے طبیعت بہتر نہیں ہوگی تمہاری۔ میں جلدی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہانیہ یہ کہتے یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہے۔ ہانیہ یونیورسٹی پہنچی تو وہ کلاس میں جا رہی تھی کہ اس کو پیچھے سے مایا نے آواز لگائی، سنو۔ ہانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس دن والی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ مایا اس کے پاس آئی اور بولی، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میں مراد سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ دار تھا، مگر پتہ نہیں تم نے اس پہ کیا جادو کر دیا ہے، وہ تو اب میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ مایا ہانیہ کو جھوٹے آنسو بہا کر دکھا رہی تھی۔ ہانیہ کو یہ سن کر بہت شوق لگا تھا کہ مراد بھی مایا سے محبت کرتا تھا، تو اس میں کیا کروں؟ ہانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ میں نے مراد کو تم سے نہیں چھینا، بلکہ وہ خود میرے پیچھے آتا ہے۔ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو لڑکی، اگر مجھے مراد نہ ملا تو میں اپنی جان لے لوں گی، اور میرے مرنے کی وجہ صرف تم ہوگی، سمجھی تم؟ مایا اس کو ایموشنل کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ بولی، دیکھو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یہ تمہارا اور مراد کا معاملہ ہے، مجھے اس سے دور رکھو۔ ہانیہ یہ کہہ کر ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے مایا اپنے نقلی آنسو صاف کر کے شاطرانہ مسکرائی۔ میں دیکھتی ہوں اب یہ بہن جی کے گرد کیسے مراد گھومتا ہے، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ حور اکیلی کمرے میں بور ہو رہی تھی۔ کاش میں ہانی کے ساتھ یوں نہیں چلی جاتی۔ کوئی بات نہیں، میں باہر واک کرنے چلی جاتی ہوں اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لے آؤں گی اور موڈ بھی صحیح ہو جائے گا۔ حور ہاسٹل سے باہر مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ تبھی ایک گاڑی اچانک سے حور کے سامنے رکی اور حور کے چہرے پر بھاری ہاتھ رکھے ایک شخص نے اس کو گاڑی میں کھینچا اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ادھر ہانیہ جب کلاس سے فری ہوئی تو باہر نکلی تو حاشر اور مایا کچھ دوری پر کھڑے ہانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ مایا ہانیہ کو دیکھ کر بولی، یہی وہ لڑکی ہے جس کے پیچھے مراد پاگل ہوا پڑا ہے۔ حاشر ہانیہ کو کمینی نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے، نائس چوائس، ماننا پڑے گا، مراد کی چوائس ویسے اچھی ہے۔ حاشر کی بات سن کر مایا سلگ جاتی ہے، دیکھو، جس طرح تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم مراد کو اس لڑکی سے دور کر دو گے، تم فکر مت کرو، اس لڑکی کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا۔ حاشر ہانیہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مایا وہاں سے چلی جاتی ہے اور حاشر اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہانیہ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور ہانیہ کے تمام نوٹس نیچے گر جاتے ہیں۔ ہانیہ غصے سے کچھ کہتی ہے کہ حاشر فوراً بولا، سوری مس، مجھے پتہ نہیں چلا، میں اٹھا لیتا ہوں آپ کے نوٹس۔ وہ فوراً سے نیچے جھک کر ہانیہ کے نوٹس اٹھانے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ لیں آپ کے نوٹس۔ حاشر اس کو نوٹس اکٹھے کر کے دیتا ہے تو ہانیہ جانے والی ہوتی ہے کہ حاشر فوراً سے بولا، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ہانیہ حاشر کی طرف سنجیدگی کے ساتھ دیکھتی ہے، کیوں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ہانیہ کی سنجیدگی کے ساتھ جواب دینے پر حاشر مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اگر کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، ہانیہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور ہانیہ کی کلاس کی طرف آتا ہوا مراد ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر فوراً سے ان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہاں پہنچتا ہانیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ فوراً سے حاشر کے پاس آیا، تم کیا بات کر رہے تھے اس سے ہاں؟ ہاں، اس سے مراد غصے کے ساتھ پوچھتا ہے۔ حاشر مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، دوستی کر رہا تھا بس۔ حاشر نے یہ بات جان بوجھ کر کہی تھی
اور مس ہانیہ کو بھی مجھ سے دوستی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مراد حاشر کے منہ سے دوستی کا لفظ سن کر زوردار پنچ حاشر کے منہ پر مارتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ حاشر بھی اسے جوابی کارروائی کرتا کہ مراد اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو خوب مارتا ہے۔ مراد کے دوست مراد کو اس طرح حاشر کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ فوراً سے بھاگ کر وہاں آتے ہیں اور مراد اور حاشر کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ حیدر بولا، مراد یار بس کر جاؤ، مر جائے گا وہ۔ مراد غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دور رہنا اس سے، سمجھ آئی؟ مراد چیختے ہوئے بولا، نہیں تو ابھی چھوڑ رہا ہوں، یہ نہ ہو تم جان سے جاؤ میرے ہاتھ سے۔ مراد کے دوست مراد کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ مراد کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ وہ حاشر کی آنکھیں نوچ ڈالے جس سے ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف حور کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک انجانے کمرے میں پایا۔ حور کا ڈر کے مارے برا حال ہونے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتی فوراً سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ دروازے کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ شاید باہر سے لاک ہونے کی وجہ سے کھل نہیں پا رہا تھا۔ حور چلا رہی تھی، کھولو، کون ہو، مجھے یہاں سے کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، مگر کوئی بھی دروازہ کھول نہیں رہا تھا۔ حور کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حور جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی، خشکیوں سے رو رہی تھی، دروازہ کھولنے کی آواز پر مزید ڈر کے مارے خود میں سمٹ گئی۔ حور نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر حور مزید ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے شہریار کو دیکھ کر خوف سے لرز اٹھی تھی۔ شہریار حور کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو اس کو دیکھتا رہ گیا جو سوگوار سا حسن لیے شہریار کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی، وہیں اس کی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا تھا۔ وہیں پر حور بھی شہریار کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو رہی تھی جو پتہ نہیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ شہریار نے حور کی طرف قدم بڑھائے اور فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور باہر کی طرف بھاگنا چاہا، مگر شہریار نے اس کی کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ شہریار جو حور کو دیکھنے میں مصروف تھا، حور کی اس طرح کی حرکت سے وہ پہلے سے تپا بیٹھا اور غصہ ہو گیا تھا۔ اس نے اتنی زور سے حور کو دیوار کے ساتھ بند کیا کہ حور کی کمر بری طرح سے دیوار کے ساتھ ٹکرائی، جس سے بے ساختہ حور کی کراہ نکلی۔ سویٹ ہارٹ، کدھر جانے کی تیاری؟ ہاں، شہریار حور پر جھکتا ہوا بولا۔ حور کو شہریار کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی تھی، جس سے حور مزید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ حور کا جسم لرز رہا تھا اور اپنا آپ شہریار کی گرفت سے چھڑوانا چاہتی تھی۔ حور بولی، چھوڑو مجھے، دور رہو میرے سے۔ حور لرزتی کانپتی آواز میں بولی تو شہریار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا کہا۔ یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا ہنی کہ مجھے آپ سے کتنا دور یا کتنا نزدیک ہونا ہے۔ شہریار اس کے مزید نزدیک ہوا۔ وہ حور کے دل کی تیز دھڑکنوں کی آواز سن سکتا تھا۔ حور کا ہچکولے کھاتا جسم شہریار کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ میری جان، اگر آپ اس دن مجھے تھپڑ مارنے کی بجائے میری بات مان لیتی تو آج ہم دونوں پرسکون ہوتے۔ شہریار حور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ حور پر جھکا تو حور کی ہائٹ شہریار سے کافی کم تھی۔ حور نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شہریار کے حصار سے نکلنا چاہا، جو کہ ناممکن تھا۔ شہریار نے حور کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے اوپر اٹھایا کہ دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اب شہریار بالکل حور کے قریب تھا، اتنا کہ ہوا کے گزرنے کا بھی فاصلہ نہ تھا۔ شہریار حور کے لرزتے کانپتے جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ ایک ہاتھ سے حور کے گال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا
جس کی وجہ سے حور کے ہونٹ کھلے اور شہریار اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنا کر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اڈیلنا شروع کر دیں۔ حور بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ شہریار شدت کے ساتھ حور کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ وہ ذرا سا بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ حور مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر شہریار کے حصار میں تھی۔ شہریار اس کے ہونٹوں کو دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں کی پیاس تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شہریار اپنے ہاتھ کو حور کی گردن میں لے جا کر حور کے شہرگ کو سہلا رہا تھا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو بھی چوم رہا تھا۔ شہریار کو ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے والا وجود بے جان ہو گیا ہو۔ شہریار حور سے پیچھے ہوا تو وہ شہریار کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ شہریار اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔